بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اضافت یعنی وہ یا جو قرآن شریف میں رسماً موجود ہو اور حکماً فتح اور سکون پڑھنے کے درمیان مختلف فی ہو۔ ایسی یا کی تعداد 212 ہے۔ اس یا کو یا متکلم بھی کہا جاتا ہے، جو مادہ اور اصل سے زائد ہوتی ہے، اسم، فعل، حرف تینوں کے ساتھ آتی ہے۔ یہاں پر انی اعلم یہاں پر حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ آ رہی ہے۔ ترکیب میں یہ یا اکثر مضاف الیہ بنا کرتی ہے، کبھی کسی حرف ناصب کے بعد آنے کی وجہ سے مفعول بھی ہوا کرتی ہے۔ اسے مفتوح یا مجزوم پڑھنا دونوں لغت کے اعتبار سے فصیح اور صحیح ہے۔ ایسی یا پورا قرآن شریف میں 212 جگہوں میں آئی ہے، جو 6 اقسام پر منقسم ہے، اس طور پر کہ اس کے ماں بعد حمزہ قطعی ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا حمزہ وصلی ہوگا، یا حمزہ کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہوگا جیسے جاعل آپ جیم دیکھ رہے ہیں۔ اگر حمزہ قطعی ہے تو پھر حمزہ کی 3 قسمیں ہیں۔ حمزہ مفتوح ہوگا جیسے آپ انی اعلم یہاں پر اعلم کے حمزہ کو دیکھ رہے ہیں، یا مکسور ہوگا جیسے انظرنی الی یوم یبعثون، یہاں پر دیکھیے حمزہ قطعی مکسور ہے، حمزہ قطعی مکسور ہے۔ یا حمزہ قطعی مضموم ہوگا۔ اگر حمزہ وصلی ہے تو پھر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ لام تعریف والا حمزہ ہوگا جیسے ربی الذی، یا یہ کہ صرف حمزہ ہوگا یعنی حمزہ منفردہ ہوگا جیسے لنفسی اذهبا، ذکری اذهبا، نفسی اذهب، یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ وصلی ہے اور تنہا ہے بغیر الف لام کے۔ حمزہ قطعی مفتوح اگر آ رہا ہے تو اس کی کل 99 یاءات میں سے 64 یاءات متفق علیہ ہیں، مدنی، مکی، بصری کے لیے مفتوح پڑھی جائے گی، باقی قراء کے لیے ساکن ہے۔ جب مدنی کہا جائے تو قالون اور ورش دونوں مراد ہوں گے، مکی کہا جائے تو بزی اور قنبل دونوں مراد ہوں گے، جب بصری کہا جائے تو دوری اور سوسی دونوں مراد ہوں گے۔ اگر یا اضافت کے بعد حمزہ قطعی مفتوح آ رہا ہے تو 9 یا کے علاوہ باقی 94 جگہ قالون فتح پڑھتے ہیں، اور جن 9 جگہوں پر سکون پڑھتے ہیں وہ کلمات یہ ہیں: فاذکرونی اذکرکم، دوسرا پارہ میں، رب انظرنی سورہ اعراف رکوع نمبر 17 میں، ولا تفتنی 10واں پارہ رکوع نمبر، ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا وترحمنی اکن من الخاسرین۔
فاتبعنی اہدک، سورہ مریم رکوع نمبر 3 میں، وقال رب اوزعنی ان اشکر، سورہ نمل اور سورہ احقاف میں، ذرونی اقتل ادعونی استجب لکم۔ یہ 9 مقامات ایسے ہیں جن میں قالون بجائے فتح کے سکون پڑھتے ہیں۔ اگر یائے اضافت کے بعد حمزہ قطعی مکسورہ آئے تو 10 یا کے علاوہ باقی جگہ فتح پڑھتے ہیں۔ جن 10 جگہوں پر سکون پڑھتے ہیں وہ 10 جگہیں یہ ہیں: انظرنی الی یوم یبعثون، سورہ اعراف رکوع نمبر 2 میں، فانظرنی الی یوم یبعثون، سورہ ہجر اور سورہ صاد میں، یدعوننی الیہ، سورہ یوسف رکوع نمبر 4 میں، تدعوننی، سورہ فاطر میں، اخوتی ان، سورہ یوسف میں، یصدقونی، سورہ قصص میں، فی ذریتی انی، سورہ احقاف میں، اخرتنی الی، سورہ منافقون میں۔ اور اگر یائے اضافت کے بعد حمزہ قطعی مضموم ہو تو 2 جگہ کو چھوڑ کر باقی 10 جگہوں پر فتح پڑھتے ہیں، اور جن 2 جگہوں پر ساکن پڑھتے ہیں وہ یہ ہیں: بعہدی، اوفی بعہدی، اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم، آتونی افرغ، یہاں پر بھی سکون پڑھتے ہیں۔ یائے اضافت کے بعد حمزہ قطعی مضموم آ رہا ہے، یہاں پر آتونیہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ اگر یائے اضافت کے بعد الف لام آ رہا ہو، ربی الذی، یائے اضافت کے بعد الف اور لام آ رہا ہو تو تمام جگہوں پر قالون فتح پڑھتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یائے مفتوحہ ہے، یائے اضافت یائے مفتوحہ ہے۔ اور اگر یائے اضافت کے بعد صرف حمزہ وصلی ہو جس کے ساتھ لام نہ ہو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حمزہ وصلی ہے، اس کے ساتھ لام نہیں ہے، انی اصطفیتک، آپ کو شاید کہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ الف ہے، اور جب یہ خالی ہو حرکت سے تو اسے الف کہا جاتا ہے، اور اگر اس پر جزم ہو یا کوئی حرکت ہو تو اسے حمزہ کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ اصطفیتک ہے، اصطفیتک ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اگر صرف حمزہ وصلی ہو یائے اضافت کے بعد جس کے ساتھ لام نہ ہو، جیسے انی اصطفیتک وغیرہ، تو ان 7 میں سے 4 یا، یعنی لنفسی اذهب، فی ذکری اذهبا، ان قومی اتخذوا، ان قوم اتخذوا، اور من بعد اسمہ احمد، سورہ صف کے اندر، ان میں فتح اور باقی 3 میں سکون پڑھتے ہیں۔ یعنی قالون اس طرح سے پڑھیں گے: لنفسی اذهب، لنفسی اذهب، اور فی ذکری اذهبا، ان قومی اتخذوا من بعد اسمہ، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اور اگر
یائے اضافت کے بعد حمزہ کے سوا کوئی دوسرا حرف آ جائے، جیسے بیتیا للطائفین، بیتیا للطائفین، تو 30 میں سے صرف 7 میں فتح پڑھتے ہیں۔ بیتیا للطائفین جو سورہ حج میں بھی ہے، اور وجہیہ، مماتیہ، ومالیہ، اور سورہ کافرون میں لیا، باقی میں سکون پڑھتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ یائے اضافت کے بعد حمزہ قطعی مفتوح ہو تو 99 یات میں سے 64 یا کو متفق علیہ مدنی مکی بصری مفتوح پڑھتے ہیں، اور باقی قراء ساکن پڑھتے ہیں، اور 35 یا مختلف فی ہیں۔ یا اضافت کے بعد حمزہ قطعی مکسور ہو تو اس کی کل 52 یا ہیں، جن میں سے 27 مدنی بصری کے لیے متفق علیہ مفتوح ہیں، اور باقی قراء کے لیے 25 میں اختلاف ہے۔ حمزہ قطعی مضموم یائے اضافت کے بعد آ رہی ہو تو اس کی کل تعداد 10 ہیں، جو صرف نافع کے لیے مفتوح ہیں اور باقی قراء کے لیے ساکن ہیں۔ لام تعریف والا حمزہ، اس کی کل تعداد 14 ہیں، جن میں سے 9 امام حمزہ کے لیے سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، باقی قراء کے لیے 5 مختلف فی ہیں۔ حمزہ منفردہ وصلی، اس کی کل تعداد 7 ہیں، اور سب مختلف فی ہیں، یعنی ساتوں کے ساتوں مختلف فی ہیں۔ حمزہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا حرف آ رہا ہو تو اس کی تعداد 30 ہیں، اور تمام کے تمام مختلف فی ہیں۔ مقسم اول کی 99 یاءات کی 3 قسمیں ہیں۔ اول 84 سما کے لیے متفق علیہ بالفتح، باقون کے لیے بالسکون۔ ثانی 25 ہیں، یعنی مکسور، جو سما کے مابین مختلف فی ہیں۔ ثالث یعنی مضموم 10 ہیں، سما کے ساتھ دیگر حضرات بھی شریک ہیں۔ مدنی مکی بصری شامی کو مدنی مکی بصری ان تینوں کو اہل سما شاطبیہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اس لیے آسانی کے لیے اہل سما کہا جاتا ہے۔ جب اہل سما کہا جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ مدنی مکی بصری تینوں ائمہ کرام ہیں، اور جب امام کا نام لیا جائے تو راوی دونوں کے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ مدنی کے 2 راوی ہیں، قالون اور ورش۔ جب مدنی کا نام لیا جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ قالون اور راوی اس سلسلے میں متحد ہیں۔ اسی طرح سے مکی کہا جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ بزی اور قنبل دونوں متفق ہیں۔ اسی طرح سے جب بصری کہا جائے تو دوری اور سوسی متفق ہیں۔ اسی طرح سے دیگر ائمہ کرام کے لیے سمجھ جائیں۔ قالون کے لیے جب آپ اس کلمہ کو پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ قال انی اعلم، قال انی اعلم، تھوڑا مبالغہ کے ساتھ پڑھوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ قال انی اعلم، جیسے بیتی للطائفین آپ پڑھتے ہیں، بیتی للطائفین، اسی طرح سے انی اعلم، انی اعلم،